الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے عالمگیر مذہب یوٹیوب چینل پر۔ انبیاء کا بشر ہونا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ایک اعتراض اس وقت تھا اور ایک اعتراض آج کے اس دور میں کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ نبوت اور بشریت اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور آج کے بعض لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ نبوت اور بشریت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بشر مانا لیکن نبی نہیں مانا، اور انہوں نے نبی تو مانا لیکن بشر نہیں مانا۔ انہوں نے نبی کو دیکھا تھا، انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت نبی بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ نبی ہوتا ہی ہے بشر، اور جو بشر نہ ہو وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے نبی کا انتخاب انسانوں میں سے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ نبی ہم میں سے ہے، اور کتنی کم عقل کی بات ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے جو اپنے اعزاز کو چھوڑتا ہے۔ ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں، اور اہل بدعت نبی کو بشر نہیں مانتے بلکہ نور مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار خادم ہے، اور بشر کا سردار مخدوم ہے، اور مخدوم خادم سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔